السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساغر بھی تو، ساحل بھی تو۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی اہم سبجیکٹیو کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ یگانہ چنگیزی کی دو غزلیں کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج میں آپ حضرات کو یہ غزل پڑھ کر بہترین انداز میں تشریح کر کے بتانے جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مناسب یہ ہے کہ جو رائٹر ہیں، غزل کے لیکھک ہیں، ان کے حالات زندگی پر کچھ روشنی ڈال لیں، کیونکہ ہر ایگزام کے اندر آپ کو یہ سوال ضرور ملے گا کہ مصنف کے حالات، یعنی جتنے بھی مصنف ہیں، یعنی وہ غزل دے دیں گے اور ان کے حالات کے بارے میں پوچھیں گے کہ انہوں نے کہاں تک تعلیم حاصل کیا، وہ کب پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی اور وفات کب ہوئی۔ یہ ساری باتیں آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مصنف کے حالات کو، یعنی مصنف کے حالات سے آپ کو روشناس کراؤں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو آغاز کرتا ہوں۔ اگر آپ کو آج کے ویڈیو اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کم از کم اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کے اس ویڈیو کا لنک ضرور لگائیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہے یگانہ چنگیزی۔ اس سے پہلے ہم آپ حضرات کو مرزا غالب کے غزل کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو میں پڑھا رہا ہوں یگانہ چنگیزی، کہہ رہے کہ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی 17 اکتوبر سن 1884 کو پٹنہ سٹی کے محلہ مغل پورہ میں پیدا ہوئے۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا آبجیکٹیو کوشچن کے اندر ضرور پوچھا جائے گا کہ یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی اور کس جگہ ہوئی۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ دھیرے سے ٹک کریں گے کہ یگانہ چنگیزی کی وفات سن 1884 میں 17 اکتوبر کو ہوئی، پٹنہ سٹی کے مغل پورہ محلہ میں، ہے نا۔ کہہ رہے کہ ان کے والد محترم کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا۔ ابتدائی تعلیم مولانا محمد سعید حسرت کے مدرسے میں اور اس کے بعد محمدن انگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ کہہ رہے کہ سن 1903 میں انٹرس پاس کیا اور سن 1904 میں کلکتہ گئے۔ وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی، یعنی کیا ان کو وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا ماحول ان کو اچھا نہیں لگا، تو وہ کیا پٹنہ واپس آ گئے۔ کہہ رہے کہ علاج و معالجہ کے لیے سن 1905 میں لکھنؤ گئے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہیں پر بسر کیا، یعنی وہیں پر رہے۔ کہہ رہے سن 1913 میں حکیم مرزا محمد شفیع شیرازی کی صاحبزادی کنیز حسین سے ان کی شادی ہوئی۔ آپ سے آبجیکٹیو کوشچن کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ ان کی شادی کس سے ہوئی اور کب ہوئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ کوشچن دھیرے سے آپ ٹک کریں گے کہ سن 1913 عیسوی کو حکیم مرزا محمد شفیع شیرازی کی صاحبزادی کنیز حسین سے ان کی شادی ہوئی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، یگانہ نے ذریعہ معاش، یعنی معاش کے ذریعہ کے طور پر کچھ دنوں تک اودھ اخبار میں نوکری کی۔ سن 1923 میں یہ ملازمت ختم ہوئی تو ایک مختصر میعاد کے لیے ریلوے میں کلرک رہے، اور سن 1924 میں وہ اٹاوا گئے جہاں اسلامیہ ہائی اسکول میں ملازمت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے 1926 میں اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کے ہمراہ لاہور آئے اور مولانا تاجور نجیب آبادی کے علمی ادارے اردو مرکز سے وابستہ ہو گئے۔ آگے کہہ رہے ہیں لاہور قیام کے دوران ان کی ملاقاتیں علامہ اقبال سے ہوتی رہیں اور لاہور ہی سے پورے ملک میں ان کی ادبی شہرت پھیلی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، یہ بات ذہن نشی کر لیجئے، اگر جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کا ایگزام کے اندر ضرور آتا ہے، یہ اس کو واہوائی میں نہ چھوڑیں، خدا را کے آپ اس کو بہت ہی اہم سمجھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سن 1927 کے آخر میں
وہ حیدرآباد چلے گئے. یہاں وہ پہلے محکمہ رجسٹریشن میں نقل نویس اور بعد میں سب رجسٹرار ہوئے. ان کا مختلف جگہوں پر تبادلہ ہوتا رہا. سن 1942 میں وہ ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہونے کے بعد لکھنؤ آئے جہاں ان کے اہل و عیال رہتے تھے، یعنی جہاں ان کے فیملی رہتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ مالی تنگی کی وجہ سے وہ برابر حیدرآباد آتے جاتے رہے. معاشی اعتبار سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یگانہ چنگیزی کے دونوں بیٹے اور بڑی بیٹی پاکستان جا چکے تھے. سن 1951 میں بیگم یگانہ بھی پاکستان چلی گئیں. یگانہ اس کربناک تنہائی کو برداشت نہیں کر سکے اور خود بھی پاکستان جا پہنچے، ہے نا. کہہ رہے کہ سن 1952 میں وہاں سے واپس لکھنؤ آئے. کون؟ ان کی اہلیہ. کہہ رہے کہ اپنی زندگی کے آخر 3 برسوں میں انہوں نے بہت مصیبتیں جھیلیں. آخر کار سن 1956 میں 3-4 فروری کی درمیان رات میں ان کا انتقال ہو گیا. کہہ رہے ہیں کربلائے منشی تفضل حسین وکٹوریہ گنج میں تدفین عمل میں آئی. ہاں آگے یگانہ کی انانیت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. اس وجہ سے شعراء لکھنؤ سے ان کی خاصی آخری چشمک رہی. انہوں نے مختلف لوگوں کے خلاف لکھا جس میں غالب اقبال اور عزیز لکھنوی وغیرہ کے نام زیادہ اہم ہیں. کرے نشر ریاض، آیتی وجدانی، ترانہ اور گنجینہ وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں. اسٹوڈنٹ، آپ کو یگانہ چنگیزی کی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کون کون سی کتاب ہے، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ دھیرے سے بولیں گے کیا ہے آیتیں، کیا ہے وجدانی اور ترانہ، اور کیا ہے دوسرا گنجینہ وغیرہ ان کی کیا ہے کتاب ہے. 3 کتاب بہت ہی اہم ہے. آپ کو یہ ایگزام میں پوچھا جائے گا. آپ اس کو واہوائی میں مذاق میں نہ لیں. اسٹوڈنٹ، اگر آپ نے آج قدر کیا وقت کو تو وقت بھی آپ کا قدر کرے گا. تو چلیے اسٹوڈنٹ، اب ہم غزل کی طرف چلتے ہیں. یہ جو غزل ہے یہ یگانہ چنگیزی کا ہے. اس کو میں بہترین انداز میں تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. ذرا دل تھام کر بیٹھیے، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا. آگے پہلے مصرے میں اسٹوڈنٹ پہلے مصرے میں ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا. یعنی پہلے مصرے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب کے تقاضے جو ہیں، ہے نا، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے کیا. یعنی ادب ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کو غلط کام سے، غلط جگہ جانے سے کیا ہے، آپ کو غلط بات بولنے سے روکے گا، ہے نا. ہوس ایک ایسی چیز ہے انسان کے اندر، کیا نا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا. یعنی ہوس غلط چیز کرنے کے، غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ادب آپ کو دبا رہے ہیں. یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا. یعنی ہوس تو ابھارتا ہے لیکن یہ جو ادب جو ہے آپ کو دل کو داب دیتا ہے. آگے اسٹوڈنٹ، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں عبث دن گوائے ہیں کیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں دوسرے مصرے میں کہ اسی فریب نے، یعنی جو آج ہم سوچ رہے ہیں نا کبھی ایگزام تو ابھی 2025 میں آنے والا ہے، ابھی بہت دن ہے نا. اب تو مزہ کیا، ہم کو مزہ اڑانے دو، ابھی آنے دو وقت، پھر دیکھا جائے گا، ہے نا. جس طریقے آج انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ابھی جوانی ہے، ارے بڑھاپے ہوں گے تو کیا ہم کیا عبادتیں کریں گے، ہے نا، مسجد میں بیٹھے رہیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی فریب نے، یہ جو سوچ رہے ہیں نا، ہمارا گمان جو خیال ہے نا کہ کل ہم کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، جب وہ دن آئے گا اس سے پہلے کچھ دن پہلے کر لیں گے. یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہی فریب یعنی دھوکہ نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، ہے نا، اس آج کل میں عبث یعنی بیکار دن گوائے ہیں ہم نے کیا. یعنی ایک آگے یہ کہہ رہے ہیں پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، کون؟ اسی زمیں میں دریا سمائے ہیں کیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہ پہاڑ کاٹنے والے، اس سے مراد ہے آپ کا شیری اور فرحات. شیری بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور فرحات ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا. فرحات نے ان کے یہاں پیغام بھیجا کہ مجھے شیری سے شادی کرنی ہے. تو ان کے والد محترم نے کہا شیری کے کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو تو یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کو کھود کر، یعنی وہاں سے لے کر میرے گھر تک کھودو اور اس کے نیچے کیا ایک وہ دریا قائم کرو. کون؟
دودھ کی نہر جاری کر دو تو میں اپنی بیٹی کا شادی کرا دوں گا۔ تو بیچارے وہیں سے کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دے، کھودتے رہے اور آخر میں اس کے گھر کے وہاں تک کھود دیا اور کسی نے کہا کہ شیری کا کیا ہے انتقال ہو گیا۔ تو یہ بیچارے وہیں پر کیا ہے ڈیٹ کر گئے، وہی سرنگ کے اندر کھودنے کے درمیان، اور وہاں سے دودھ کی جگہ کیا خون کی نہر بہہ رہے تھے۔ تو بہت دنوں کے بعد وہاں کے جو بڑے تھے، یعنی جو وہاں کے ذمہ دار تھے، وہ وہاں پہ وہ بیابان پہاڑ پر آئے اور وہاں چرواہے بکری چرا رہا تھا اور کہا تھا کہ اس مصرع کا کوئی ہم کو شیر بنا دے گا تو میں اس کو آدھا پراپرٹی دے دوں گا۔ یعنی شیر یہی تھا کہ کوہ سے آتی ہے جھرنا، خون ہے کس ذات کا، یعنی اس کا کہہ رہا ہے کہ اگر دوسرا مصرع کوئی بنا دے گا تو میں اس کو آدھا رات مار دوں گا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، یعنی پہاڑ کاٹ رہے تھے، آخر دن ایسا آیا کہ وہ بھی زمین میں چلے گئے۔ کہ اسی زمین میں دریا سمائے، کتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، فرعون، حامان، شداد، نمرود، بڑے بڑے لوگ آئے اور اس زمین کے اندر کیا روپوش ہو گئے، چلے گئے، دفن ہو گئے۔ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اسی زمین میں ہمیں دفن ہونا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، بلند تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا، ہے نا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، یعنی بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا، اگر آپ بلندی پر ہو یعنی آپ بڑے ہو تب آپ پتہ چلے گا، آپ مالدار ہو یعنی آپ اونچائی پر ہو تبھی پتہ چلے گا نیچے والوں کے حالات، یعنی آپ بہت پیسہ والے ہوں، مالدار ہوں تو پتہ چلے گا کہ غریب کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ہے نا۔ بڑے بڑے کیا ہے یہاں قدم دنیا کے اندر کیا ہے ڈگمگا جاتے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوئی تو کیا ہے ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، یعنی ان کی ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، وہ چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، یعنی اگر خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو کیا زیبا ہے، اچھا ہے نا، کہ وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ لغزشوں کہتے ہیں کہ خطا کو، یعنی غلطی کو، گمراہی کو، ہے نا۔ آگے ہے خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا، یعنی کہہ رہے ہیں میں کیا ہوں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا ہوں، ہے نا۔ یگانہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں میں کیا ہوں، کون ہوں، کہہ رہے خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ بہت طریقے کے ہمارے دل میں یہ شک آتے ہیں، شک آ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، ہے نا، میرے کام کیا ہے، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی طرح طرح کے شک ان کے دل میں آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ شعر کہہ رہے ہیں۔ آگے دوسری غزل میں ہے اسٹوڈنٹ، پہلے مصرے میں مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دل کی خطا پر، میرے دل نے جو خطا کیا ہے اس میں مجھے کیا ہے شرمانا نہیں آتا۔ غلطی کیا ہے دل کیا ہے، میں نہیں کیا۔ اگر میرا دل کسی پر آ گیا ہے یا کوئی چیز ہمیں پسند آ گئی ہے، میں مال میں گیا وہاں کوئی چیز پسند آ گئی، میرے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ میں اسے خرید سکوں، تو میری اس میں کیا غلطی ہے، میری کیا ہے دل کی غلطی ہے، کہہ رہے شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا ہے نہیں آتا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ غیروں کے جرم کو اپنے نام لکھوانا مجھے آتا ہی نہیں ہے نا۔ غلطی کرے کچھ کوئی اور اپنے نام اس میں لکھواؤں، یعنی میں اس جرم کو قبول کروں، یہ مجھے نہیں آ رہا۔ کہہ رہے مجھے اے نا خدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، کیا کہہ رہے ہیں مجھے اے نا خدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا، یعنی آگے جو ہے ناخدا کہتے ہیں ملاح کو، کشتی چلانے والے کو، اسی سے یہ مخاطب ہیں، کہہ رہے کہ اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے پار اتار دو۔ اور ان کو یہ بھی ہے کہ میرے پاس قافلے کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ کر اکیلا ہی پار اتر جاؤں گا، آگے چلے جاؤں گا، بہانہ بنا کر تنہا پار چلے جاؤں گا، تو پھر میں آگے سامنے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہی کہہ رہے ہیں آگے کہ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سرما کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا۔ ہمیشہ کسی کی زندگی میں نہ خوشی برابر رہی ہے نہ ہی غم برابر رہا ہے،
जिस तरीके से सुबह होती है, शाम होता है, रात होती है, दिन होता है, उसी तरीके से अगर आज खुशी है तो गम आएगा कल ज़रूर, कल गम है तो ज़रूर भी ज़रूर क्या है, खुशी आएगा। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्वारी के साथ आसानी पैदा फरमाते हैं। आज अगर कोई परेशान है तो कल उनकी ज़िंदगी में खुशहाली ज़रूर आएगी। इसी तरीके से अगर आप परेशान हैं, है ना, तो काबिदा खातिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अल्लाह से उम्मीद रखें कि आज खुशी है, आज गम है तो कल खुशी आएगी। अगर आप खुशी में हैं तो वो भी ना घबराए, अल्लाह ने हमें बहुत चीज़ दे दिया है, तो जो खुदा देने वाले हैं वो खुदा आपसे लेने भी वाले हैं। आगे स्टूडेंट, दिल बेसलाह है एक ज़रा सी ठेस का मेहमान, दिल बेहौसला है एक ज़रा सी ठेस का मेहमान, है ना। आगे है कि वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। दिल बेहौसला है, हौसला मंद नहीं है, मेरा दिल क्या है, बेहौसला है। ज़रा सी ठेस लग जाए ना, है ना, वो आंसू गम नहीं पी पाएगा, है ना। कोई नर्म नाजुक होता है, उनसे कभी ऐसी बात नहीं हुई है या ऐसी तकलीफ नहीं पहुंची है या ऐसी जगह नहीं रहा जहां उनको तकलीफ हो, तकलीफ दे बात हो, वो कभी सुना ही नहीं है, तो हल्की सी बात अगर उसको सुन लेगा तो क्या उनको बहुत ही गम होगा। यानी वो आंसू क्या पी पाएगा जिसको गम खाना नहीं, कभी गम खाया ही नहीं, तो वो आंसू क्या पी पाएगा। जो बार बार गम खाते 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 उसका हैबिट बन जाता है, आदत बन जाती है, तो फिर बहुत से बहुत बड़े से बड़े पहाड़ वाला गम आ जाए तो फिर उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे है असीरो शौक़ आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है। क्या है, असीरो शौक़ आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। यानी असीरों से मैंने मुराद है कैदी। क्या है, असीरों से मुराद क्या, कैदी है, करें अपनी हैसियत के मुताबिक, कहने कि शौक़ आज़ादी, आज़ादी का शौक़ असीर करें, कैदी करें कि आज़ादी का शौक़ मुझे भी मेरे दिल में गुदगुदाता है कि मैं भी आज़ाद घूमूँ, मेरे अंदर मैं किसी का अंदर में ना रहूँ, मेरे ऊपर किसी की हुकूमत ना चले, है ना। जेल के अंदर रहने वाले ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। यानी इस मुराद ये कह रहे हैं कि एक गरीब तबका के आदमी जिसके पास कम पैसा है, उसे भी चाह रहा है कि वो चार चक्के में घूमे, है ना, अच्छी से अच्छी जगह जाए, सैर करें, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहें, लेकिन ये करें चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। यानी करें अपनी हैसियत के मुताबिक काम ही करना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। चादर क्या आपके मुताबिक है, अगर उससे बाहर पाँव अगर फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है गंदी चीज़ में जाएगी या आपका पाँव गंदा होगा। आगे है सरापा राज हूँ, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। यानी ये कह रहे हैं कि ज़ेर मिसरा यगाना चंगेज़ी की दूसरी गज़ल के आखिरी मक्ते में है कि शेर में शायर अपनी शख्सियत को सफ़े राज में रखना चाहता है और बाया वक्त ज़ाहिर करना भी चाहता है। इसी बात की वजाहत शायर दूसरी मिसरा में करता है। शायर दुनियावी ज़िंदगी के तमाम नशे व फराज अच्छी तरह से वाकिफ़ है। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि इस दौर के सियासी हालात पर भी उसकी गहरी नज़र है, खुद समझने का दावा भी है। वह इन तमाम बातों को दुनिया को समझाने से कासिर है कि मैं किस तरीके से, क्या सरापा राज हूँ, मैं क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता है। ये कह रहे हैं कि दुनिया को मुझे समझाना नहीं आता, मैं किस तरीके से समझाऊँ। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये आपका क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट, आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। अब ये चैप्टर जो मुकम्मल हो जाएगा, कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद मैं आप हजरात को सब्जेक्टिव कराऊंगा और आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहें, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।